बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। माँ बाप गांव के हों, शहर के हों या बहुत बड़े शहर के, सबके दिल में एक ही आस होती है, एक ही आरज़ू होती है, उनके बेटे बहुत बड़े इंसान बने, बहुत बड़े आदमी बने, बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन बने, अच्छी जॉब करने वाले बने। तकरीबन हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी दिखने में भी खूबसूरत हो, जहाँ जाए लोगों के दिल में रहे, जॉब करे तो वहाँ उसे इज़्ज़त मिले, महफूज हो, मामून हो। इसी तौर पे चाहे आप सफ़ीर हो और चाहे आप आमी हो, जब अपने बेटों को और बेटियों को मुल्क से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो आरज़ू तो यही होती है, अच्छा पढ़ लेंगी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अच्छा पढ़ लेंगे ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, अच्छा पढ़ लेंगे ज़िंदगी के चैलेंजेस और जो दिक्कतें हैं उनसे इंसान नुबर्द आज़मा होता है, उनसे कामयाबी से उनको निमट लेता है। पिछले कई बरसों से वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनसे ज़्यादा वो लड़कियां या लड़के जो अपनी पढ़ाई के लिए 5-5, 10-10 सालों से या अपने वालिदैन के साथ गए, वालिदैन के ट्रांसफ़र हो गए, किसी और मुल्क में चले गए, सफ़ीर थे वापस आ गए और बेटे या बेटियां वहीं टिक गए उसी मुल्क में। ये कनाडा हो सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ये लंदन हो सकता है, ये अमेरिका हो सकता है। ज़ाहिर है एक यहाँ बैठे तो सबको ये नज़र आता है कि इनफैक्ट दे आर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अच्छी मिल जाती है। पर याद रखिएगा, हर जॉब की कीमत है तन्हाई, हर जॉब की कीमत है आइसोलेशन, हर जॉब की कीमत है कंसंट्रेशन। फिर आपके बालों में सफ़ेदी आती जाती है और आपका दिल खाली होता जाता है, जिस्म आपका ढलने लगता है और आप अपने आप को बड़ा ताकतवर महसूस करते हो, चूँकि पैसे सारे आपके खाते में आते हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी लड़कियां बैरून मुल्क जाती हैं और वहाँ जॉब करती हैं, वहाँ उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की, 3 साल 4 साल 5 साल वहाँ उनके हो गए, तो वो पाकिस्तानी लड़कियों से बहुत फ़र्क हो जाती हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? उनके कपड़े पहनने का अंदाज़ नहीं बहुत बदलता, उनके अंदर वो जो खूबसूरती होती है मशरक़ी वो रहती है, लेकिन डोमिनेट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, चूज़ी हो जाती हैं, वो वोकल हो जाती हैं, यानी हर बात को कहने का उनके अंदर दाइया या एबिलिटी आम लड़कियों से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन वो अगर बैठें डेट पे तो उसमें भी वो बातें कर जाती हैं जो आम लड़की करने का हौसला भी नहीं रखती, तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पर क्या वजह है? अच्छी कमाती हैं, अच्छे जगह जॉब है, स्टेबल होती हैं। शादी शुरू में तो जब 24-25 की होती हैं तो टालती हैं, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। फिर जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, लाइक 27 हुई, 28 हुई, तो फिर उनको ज़रूरत महसूस होती है कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। पर उस लम्हे आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे है, जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे है। तो अब आप चाहते हो कि मेरी मर्ज़ी का लड़का हो ऐसा, सबसे लंबा, सबसे खूबसूरत, पर हो गूंगा, मुतालबा कोई ना करे, यहाँ आए तो वफ़ादार रहे, नौकरी करे तो लाके मुझको पैसे दे, चले पैसे ना भी लाके दे तो मुझे तंग ना करे। पर याद रखिएगा, दुनिया में कोई लड़का ऐसा नहीं है जो इतना बेज़रर, ना हियों में हो ना शियों में हो। तो जब आप पाकिस्तान से उसको बुलाते हैं वहाँ, तो फिर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है, आपका दिल गुस्से से भरता है, आपके ख़ानदान नाराज़ होते हैं। लड़कियों को खूबसूरत नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं, उन खूबियों का ज़िक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है, ऑनलाइन आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर जो तालीम और तरबियत है ये आपको अडोरेबल बनाती है, और इस मामले में ये कोर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है और आपको जवाबन मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड। अच्छा, कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने मुझे
اس لحاظ سے بڑا نوازا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرتی ہیں میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان کو دیکھ لیتا ہوں. تو جب میں ان بیٹیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ پیاری لڑکیوں تمہارے لیے تمہارے ماں اور باپ اب رشتہ اچھا نہیں ڈھونڈ سکیں گے، اس لیے کہ وہ جو ڈھونڈیں گے وہ خاندان ٹو خاندان ہوگا، اس میں آپ ایک پاکستانی لڑکی کے طور پہ چھوئی موئی ڈری ہوئی سہمی ہوئی ایک بیوی والی لڑکی کا تصویر ہوگا اور تصور ہوگا، جبکہ آپ تو ویسے ہو نہیں. اچھا آپ چاہتے بھی نہیں ہو کہ آپ کو ویسے ٹریٹ کیا جائے، آپ اپنی آزادی خود مختاری اور جو لیوریج ہے اتنا سپیس آپ وہ چاہتے ہو. تو یاد رکھیے گا ایسی بچیاں جو بیرون ملک ہیں، والدین سے دور ہیں 5-5 6-6 سال سے، وہ یہ غلطی نہ کریں کہ پاکستان سے لڑکوں کو منگوائیں. جب یہ لڑکے پاکستان سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے اندر جو آس جگتی ہے وہ یہ کہ بیرون ملک جائیں گے، اور جائیں گے نہیں وہ لے کے جائے گی. تو پاکستان میں ہو تو بھی خرچہ لڑکی کا، اور بیرون ملک میں ہو تو بھی بیچاری وہی ماری جائے گی. اور بیرون ملک لڑکے کو لے جانے کا خرچہ 10-12 لاکھ روپیہ ہے جو آپ کو خرچ کرنا. پھر آپ کا دل دکھے گا کہ پیسے نہیں لگا کے آ رہے، مرد ہے اور مرد بننا چاہیے، پر وہ تو آپ پہ احسان کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. جب آ جائے گا تو آپ پھر دونوں دشمن ملکوں کے سفیر بن کے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہو، ایک دوسرے کو تانے دینے لگ جاتے ہو. ویسے یہ دنیا عجیب ہے، اگر مرد وہاں ہو اور لڑکی پاکستان سے بلوائے تو بھی وہ خرچہ نہیں کرے گا، تو بھی وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہو جب یہاں آ جاؤ گے تو میری بیوی ہوگی، ابھی ملک سے بھیجنا ہے تو جو 10-12 لاکھ ہے تمہارے ماں باپ لگائیں. ناانصافی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، نامناسب بات ہے. اگر یہاں سے جانا ہے تو وہاں ایک بڑی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو آپ کو اس پہ خرچ کرنا چاہیے. اب اس پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوگے تو پھر وہاں جا کے اس کی ماننی بھی ہوگی، اس کی آؤٹ آف دی وے کیئر بھی کرنی ہوگی. وہاں جو پھر پر پرزے نکالتا ہے دقت ہوتی ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ بچیاں جو بیرون ملک ہیں اور رشتے چاہتی ہیں، اگر وہ فیصلہ جلدی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ان کی زندگی سے بہت سارے قیمتی ماہ و سال ضائع ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے شادی کی مارکیٹ میں آپ کی جگہ اور آپ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، میچ مبارک جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہماری ٹیم کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی باہر کی لڑکیوں کے لیے، ایون باہر کے لڑکوں کے لیے آرزو سب کی ہے کہ رشتے بہت اچھے ہو جائیں، رشتے ہیں نہیں ہیں. لوگ لڑکے بھی نہیں مانتے، لڑکیاں بھی نہیں مانتی. جو من جائیں ان کی توقعات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں جا کے ان کا طرز عمل کیسا ہو یہ اور مشکل ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے جو پودا جہاں اگا ہوا ہے، دیکھیں خوبانی اگر کے پی کے میں ہے تو خوبانی کی مٹی وہ سوٹ کر رہی ہے، وہ وہیں اگے گی، وہ یہاں آ کے نہیں چلے گی. جو سندھ میں کیلا ہوتا ہے وہ سندھ میں اگے گا، یہاں کے اتنا باراور نہیں ہوگا. تو جس ملکوں میں آپ اب بس رہے ہو یا ان کو اپنے پسند کر لیا ہے، وہاں پاکستانی گھروں کو، اپنے جیسے گھروں کو ڈھونڈیں. کبھی غلطی سے بھی بنگلہ دیش یا کسی اور ایشین ملک کی لڑکی یا لڑکے سے شادی مت کر لیجئے گا یہ سمجھ کے کہ وہ مسلمان ہیں. بالکل وہ مسلمان ہوں گے، بہت اچھے انسان ہوں گے، اللہ کے یہاں بھی ان کے درجے بلند ہوں گے، لیکن آپ کے کلچر میں، آپ کے مزاج میں، کھانے پینے کے آداب میں، نہانے دھونے کے آداب میں، رہنے سہنے، ڈیل کرنے، اونچی بولنے، آہستہ بولنے، سب میں بہت فرق ہوتا ہے. نہیں رہا جاتا، پھر آپ دقت میں چلے جاتے ہو. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، مرد اگر یہ کہے جی میں تو 4-5 سالوں سے اکیلا رہا ہوں، میں نے تو میرا بولنے کو دل نہیں کرتا، میں خاموش تباہ ہو گیا ہوں، تو آپ بھائی قدرتی طور پہ گونگے نہیں ہو. جس کو لے کے آؤ گے یہاں سے، پاکستان سے یا وہاں سے، اس کے محبوب بھی آپ ہو، مرکز بھی آپ ہو، محور بھی آپ ہو، اور اس کا دل بھی آپ ہی نے رکھنا ہے. لوگ آپ کے ڈر کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتے کہ آپ کے مزاج میں بیلنس نہیں ہوتا، یا تو شاؤٹ کرنے لگتے ہو یا پھر کمرے میں گھس کے کہتے ڈونٹ ڈسٹرب می، لیو می الون. شادی والی زندگی میں لیو می الون نہیں ہوتا، یہاں آپ کو لوگوں کے ساتھ ہی جینا ہوتا ہے. اسی طور پہ لڑکیاں اگر ہر بات میں اپنی جو وہاں کی رہنے والی ہیں بہت منواتی ہیں، اپنی رائے دیتی ہیں، تو اتنا وہ یاد رکھیں یہ ان کا کلیگ نہیں ہے، یہ ان کا ہمدرد بھی نہیں ہے. انفیکٹ مرد تو مرد ہے، یہ شادی کر کے گیا ہے. تو اگر آپ کماتے ہو
آپ کھلاتے ہو اور وہ صرف گھر میں بیٹھا انتظار کرتا ہے تو پوزیشن اور ہوگی. لیکن اگر وہ بھی کمانے لگ گیا, وہ بھی باہر موو کرنے لگ گیا, تو ہولے ہولے پھر آپ کو اپنے اس معیار سے, اپنے پیڈسٹل سے نیچے آنا ہوگا تاکہ سماجی طور پہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. یاد رکھیے گا, ہر ملک کی معاشرت فرق ہے, ہر ملک کی معیشت فرق ہے, وہاں کا مزاج بھی فرق ہے. وہاں تو بچے بھی, چھوٹے چھوٹے بچے ذرا سی بات پہ فون کر دیتے ہیں کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے مجھے ڈانٹا, اور ان کو جیل ہو جاتی ہے. اسی طور پہ جو پاکستانی لڑکیاں ہیں, جب وہاں جا کے کسی چھوٹی موٹی بات پہ, لڑائی پہ فون کر دیتی ہیں پولیس کو, پولیس آ جائے گی, اس آدمی کو پکڑ کے لے جائے گی. اگر وہ ایک رات جیل میں رہا تو پھر آپ ساری عمر تنہائی میں رہو گے. اس کو سزا مل گئی, ایک رات کی ضمانت ہو کے واپس آ جائے گا. لیکن پھر آپ کو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ اس بے عزتی کے بعد فارغ کر دے گا, یا آپ کو واپس بھجوائے گا یا گھر سے نکالے گا, اور پھر آپ حکومت کے رحم و کرم پر ہوں گے. تو جہاں جاتے ہیں وہاں کی معیشت کو, وہاں کی معاشرت کو سمجھتے ہیں, اور جس چیز میں دقت ہوئی اس کی قدر کرتے ہیں. آپ قدر کرو گے تو اپنے آپ کو پھر بچا پاؤ گے, محفوظ رکھو گے, اور آنے والے دنوں میں وہ خوشیاں جو لوگوں کو نہیں ملتی ہیں آپ اپنے لیے ان کو ڈھونڈ پاؤ گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.